السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 45ویں اور 46ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ بڑی چیز ہے، مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ ہم یہ پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں علماء یہود سے مخاطب ہیں، لیکن ہم بخوبی واقف ہیں کہ قرآن حکیم کی تعلیمات قیامت تک رہنے والی اور قیامت تک آنے والے افراد کی رہبری کے لیے اسے دستور اور قانون بنایا گیا، اور یہ آیات کو بہت ہی وسیع انداز سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام آیات آج بھی اسی طرح اثر انگیز ہے اور اثر انداز ہوتے ہیں جو اس وقت رہبری کی گئی تھی علماء یہود کے لیے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ علماء یہود بالخصوص اور پھر اس کے علاوہ جو نصارہ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے بعد توریت تھی اور انجیل بھی تھی۔ توریت اور انجیل دونوں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات حمیدہ بیان کی گئی تھی اور تمام نشانیاں پیش کر دی گئی تھی، اور پھر اس بات کا میثاق، اس بات کا عہد بھی لیا جا چکا تھا کہ جو نبی آخر الزماں آنے والے ہیں تم ان پر ایمان لانا، اور پھر جو کتاب وہ لائیں گے اس پر ایمان لانا، اور وہ کتاب ایسی ہوگی جو تمہارے کتابوں کی تصدیق کرے گی، یعنی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہوگی۔ لیکن علماء یہود نے اس بات کو چھپایا اور اس میں غلط ملت کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کرنے لگے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی گئی تھی اسے چھپایا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ جو آیتیں ہیں اس کا بھی سیاق و سباق وہی ہے کہ آگے آپ کو یہ بات پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس لیے نازل کی گئی۔ ان آیتوں میں جو بات بتائی گئی کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں بھی نماز، اور جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں بھی یہ بات آئی تھی نماز کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے اور روزوں کے تعلق سے، کہ وہ بھی ان پر بھی فرض تھے، لیکن کچھ طریقہ کار الگ الگ رہے ہیں ہر قوم میں، ہر مذہب میں۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو، اور جو قرآن حکیم لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر جو بات بتلائی گئی، ان کو جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہی کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ وجہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے تفسیر ابن کثیر کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اس کی تفسیر جو بیان کی ہے۔ اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، فرائض کو بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیوں کا کرنا دونوں کا بیان ہو گیا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں کے کرنے سے صبر کرنا، اور یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ کیا؟ گناہوں سے رکنا، گناہوں کو کرنے سے بچنا، جس کے لیے جو گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے اس سے رکے رہنا، یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس وقت صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے، لیکن دوسرا صبر یہ ہے کہ ہمارے نفسانی جو خواہشات ہیں اس خواہشات کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے، تو ان سے رکے رہنا اس مصیبت کے وقت صبر کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ یہ صبر غالب آ جاتا ہے، یہ صبر غالب آ جاتا ہے برائیوں سے رکے رہنے پر۔ تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اور پھر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کے خدا کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز کو قائم رکھو، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے۔ یعنی کہ نماز کی پابندی کرنے سے بہت سی برائیوں سے آدمی رک جاتا ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز پر لگ جاتے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر عمل بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جب کوئی مصیبت سامنے آ جاتی، جب کوئی مشکل سامنے آ جاتی، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز سے مدد حاصل کرتے، یعنی کہ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ چنانچہ غزوات کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں پاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے، مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اشکم درد، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز شروع کر دو، اس میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں یعنی صبر و صلات سے خدا کی رحمت میسر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام صبر و صلات ہر شخص کے بس کی چیز نہیں، یہ حصہ ڈر و خوف رکھنے والی جماعت کا ہے، یعنی قرآن کے ماننے والے کا، جو سچے مومن کا، اپنے والے کا، متواضع و اطاعت کی طرف جھکنے والے کا، وعدے وعید کو سچا ماننے والے ہی اس وصف سے موصوف ہوتے ہیں، یعنی کہ جن میں یہ صفات حمیدہ ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ڈر و خوف رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں، جیسا کہ یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کا ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی، تفاسیر میں یہ بات آتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ یہودیوں کے خطاب میں یہ بات کہی گئی، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ باتیں جو سب تمام لوگوں کے لیے خاشعین کا جو لفظ استعمال کیا گیا، جو ڈر رکھنے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی رکھتے ہیں، اسی چیز کا نام جو ہے سو خاشعین بتلایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے اور گمان کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر وہی بات بتلائی گئی، لیکن یہاں پر جو نماز اور صبر بھی بار نظر آئے گا، بلکہ جو بات بتلائی گئی یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، مطلب ہے کہ نماز پڑھنا ان پر بار گراں گزرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طریقے سے ایمان نہیں رکھتے، یا قرآن مجید پر پوری طریقے سے ایمان نہیں رکھتے، یا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے، جیسا کہ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کیا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں پر بار نہیں گزرتا جو لوگ اللہ سے ملنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بہت سی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے والے جن پر بار نہیں گزرتی، جو ان بات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ کس بات پر؟ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمام اعمال پیش کیے جائیں گے، جنہیں اس بات پر یقین ہے ان پر نماز اور صبر بار نہیں گزرتا۔ یا پھر وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز جب پڑھو تو ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام پر یقین مت رکھو کہ سلام پھیر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری اور ایک حدیث شریف میں بھی آتی ہے، مفہوم یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز پڑھنے کا جو ہے سو وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے لیے تگ و دو میں رہتے ہیں، اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس قسم کی فکر رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نماز بار نہیں ہوتی۔ یہاں پر وہی بات بتلائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر نماز بار نہیں ہوتی، ایسے لوگوں پر، یہ لوگوں پر نماز یعنی کہ صبر، نماز کا بھی مسئلہ کیا ہے، اس کو بھی صبر سے بھی اس کو جوڑا گیا۔ کیوں جوڑا گیا؟ اس کی وجہ صبر کو پہلے بیان کیا گیا اور نماز کو بعد میں بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صبر، حالانکہ نماز کی افضلیت ہے صبر پر، صبر پر نماز کی افضلیت ہے،
لیکن جو صبر کرنے والے رہیں گے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا یقین ہوگا، اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز ہو سکتا ہے کہ میری آخری نماز ہو، تو جس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر جو ہے صبر کرنا بھی بار نہیں گزرتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ صبر کرنا بھی، یہ بھی جو لوگ منافق تھے ان کے لیے نماز پڑھنا بار گرا گزرتا تھا، کیونکہ سب نماز پڑھنا بھی ایسے لوگوں کے لیے بار گزرتا نماز پڑھنا، جیسا کہ حدیث میں بات آئی بالخصوص فجر کی نماز کے اٹھنے کے لیے منافقین کے تعلق سے یہ بات کہی گئی، جو اس سے پہلے کے آیتوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ نماز کے لیے اٹھنا ان پر بار گزرتا ہے، اور وہ منافق ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بار گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، سرکار پر ایمان نہیں رکھتے، یا پھر رکھنے کا ڈھونگ رہ جاتے ہیں، مسلمان ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں دل سے اس بات پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں پر فجر کی نماز کو اٹھنا اور عشاء کی نماز ادا کرنا ان پر بار گرا گزرتا تھا۔ تو اس لیے یہ بات یہاں پر جوڑی گئی، پہلے صبر کا تذکرہ کیا گیا کہ ایسے یہ لوگ جو ہے صبر کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز ادا کرنا، یہ بھی ایک معنوں میں بار گزرتا ہے، بسا اوقات کچھ مصروفیات رہتی، وہ رہتی، یہ رہتی، تو اس کے اندر ٹائم نکال کر آپ کو نماز پڑھنا ہے، نماز چونکہ فرض ہے، لیکن بسا اوقات ایسی مصروفیت رہتی ہے کہ انسان کو جو ہے بار گزرتا، تو اللہ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اس وقت صبر کو اہمیت دو اور نماز کو اہمیت دو، اور وہ تمام کاموں کو بالائے طاق رکھ کر صبر کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرو۔ اور یہ بات یہاں پر وہی بات بتائی گئی کہ یہ ان لوگوں پر، یہ جو ہے ان لوگوں پر بار نہیں گزرتا جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا یقین رکھتے ہیں؟ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ہم ملنا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے تمام اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ بات بتلائی گئی جو علماء یہود کے تعلق سے جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی، وہ اس کی وجہ کیا ہے، ان کو اس بات کی طرف کیوں توجہ دلائی گئی؟ اس کی توجہ دلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا سے زیادہ محبت تھی، دنیا کے مال حاصل کرنے کی طرف زیادہ ان کی رغبت تھی، اور حب مال اور حب جاہ میں وہ گھرے ہوئے تھے، عہدوں کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور جو عہدوں پر فائز تھے اس کے جانے کا انہیں خطرہ لگا ہوا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، جس کی وجہ سے یہ تمام کام جو ہے سو ان کو بار گزرتا تھا۔ تو یہ بار گزرنے کے لیے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بتلایا قرآن مجید میں، وہ یہ راستہ بتلایا ان آیتوں کا، جیسا کہ معرف القرآن میں حدیث اس کے تعلق سے روایت میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جو حب مال، جو علماء یہود جو گھرے ہوئے تھے حب مال اور حب جاہ میں، یہ دونوں قلب کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان ان چیزوں کی طرف رغبت کرتا ہے، ان چیزوں سے جب محبت کرتا ہے، تو یہی وجہ ہے جو تمام فساد کی بنیاد بنتی ہے۔ یہاں پر وہ بات کہی جا رہی ہے، اور غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی انسانیت سوز لڑائیاں لڑی گئی اور جو فساد برپا ہوئے، ان میں سے اکثر و بیشتر کو انہی 2 بیماریوں نے جنم دیا۔ کون سی 2 بیماریاں؟ حب مال اور حب جاہ، مال کی طلب، مال کی کشش، مال کی رغبت، مال کو حاصل کرنا، یہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا ہی میں گھرا ہوا رہ جاتا ہے، اور سے اور، خوب سے خوب الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ خوب سے خوب کی تلاش میں، اور سے زیادہ اور سے زیادہ اور کی تلاش میں وہ اس قدر گھرے ہوئے رہتے ہیں کہ اپنی خبروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر جب حب مال جب پیدا ہو جاتا ہے تو ان کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی، کیا ہوتی؟ وہ برائیاں یہ ہے کہ کنجوسی اور بخل ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جس کا ایک قومی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ دوسرا نقصان خود اس کی ذات کو پہنچتا ہے کہ معاشرے میں کوئی ایسے شخص کو اچھی طرح سے نہیں دیکھتا، اور اس کے اندر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے۔
جو مال کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اسے اشیاء میں ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، رشوت ستانی، مکر و فریب اور دغا بازی کے نت نئے ہیلے سلجھاتی ہے۔ وہ اپنی تجوری پہلے سے زیادہ بڑھنے کے لیے دوسروں کا خون نچوڑ لینا چاہتے ہیں، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے لگ جاتے ہیں، زمینوں کو ناجائز بیچنے کے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے مال زمینوں پر مال پر اس کو قبضہ کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے قتل و خون میں جو سو ملوث ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی مال کی محبت میں۔ یہی مال کی محبت ہے جو آج سارے معاشرے کو تباہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہی مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے جو قرآن مجید نے جو راستہ بتلایا وہ یہی راستہ بتلایا۔ اور دوسری چیز جو بات بتلائی گئی یہاں پر یہ کہ ایسے شخص کو کتنا ہی مال مل جائے لیکن مزید کمانے کی دھن ایسی سوار ہوتی ہے کہ وہ ہر طریقے سے اپنے اندر زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے لگا ہوا مصروف رہتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ خواہ کتنی ہی روشن ہو کر اس کے سامنے آیات کو پیش کیا جائے مگر وہ ایسی کسی بات کو ماننے کی ہمت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کے سامنے حب مال اور حب جاہ کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں عہدے حاصل کروں، میں مقام حاصل کروں، اور اس حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی جائز ہو یا ناجائز ہو وہ مال کمانا چاہتا اور اپنی دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا اور دنیاوی منصب پر فائز ہونا چاہتا اور دنیاوی عہدے حاصل کرنا چاہتا۔ حالانکہ جو جس عہدے پر فائز ہوگا وہ اسی قدر ذمہ دار ہوگا اپنی قوم کا، اس کے اپنے علاقے کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے جو راستہ قرآن مجید میں بتلایا وہ یہ کہ صبر سے کام لو۔ اگر تم صبر سے کام لوگے تو تمہارے اندر سے یہ مال کی محبت نکل جائے گی اور تمہارے اندر یہ عہدے حاصل کرنے کی جو خواہش وہ اندر سے نکل جائے گی۔ اگر تم صبر سے کام لوگے اور اگر نماز پڑھنے لگو گے اور پھر تمہیں اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ تم کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تم کو کل اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور ملنا ہے، اللہ سے ملنا ہے قیامت کے دن، اور موت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ موت کے دن تمہیں ملنا ہے، تمہارے تمام مال و دولت کو جو ہے سو وہاں پر پیش کر دیا جائے گا اور تمام جو ہے سو تمہارے اعمال کو پیش کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے جو مال کمایا وہ کہاں سے کمایا اور خرچ کیا تو کہاں پر خرچ کیا۔ مال کے تعلق سے بالخصوص دو سوال کیے جائیں گے، ایک تو یہ کہ مال تم نے کمایا تو کہاں سے کمایا اور خرچ کیا تو کہاں پر خرچ کیا۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر تم نے مال کمایا، جائز طریقے سے مال کمایا تو جائز ہے تمہارے لیے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر تم خرچ کرتے ہو تو تمہارے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر تم اسراف کرتے ہو تو تم شیطان کے بھائی قرار دیے جاتے ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس باز پرس ہوگی۔ مال کا کما لینا آسان نہیں ہے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہیں ان باتوں پر غور کرنا پڑے گا کہ وہ کل اللہ کے پاس جواب دہ ہیں۔ ان برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں وہ روشنی پیش کی ہے کیا کہ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یعنی نمازی بن جاؤ۔ تمہارے اندر فخر اور غرور اور گھمنڈ اور تکبر کا جو جذبہ ہے، تم اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتے ہو، جو خود فریبی میں جو تم مبتلا ہو، اس سے اگر تم کو بچنا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم نماز کا سہارا لو، نماز سے مدد طلب کرو۔ جب تم مسجد کی طرف جاؤ گے، جب نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ گے، وہاں پر نہ کوئی امیر نہ غریب ہوگا، نہ کوئی عہدے پر فائز بڑا امیر فائز ہونے والا عہدے دار ہوگا، نہ کوئی رکشہ چلانے والا غریب ہوگا، سبھی جو ہے سو ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ تمہارے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تم خود اپنے آپ کو پست سمجھنے لگو گے، تم اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگو گے کہ کیوں کہ تمہارے سامنے وہ رب تمہارے سامنے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز رکعت باندھتے ہیں، اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ وہ رب ہمارا اصل میں وہ اکبر ہے۔ جب اس اکبر کے سامنے جب ہم رہیں گے تو پھر ہماری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ہم انتہائی کم ترین ہیں،
ہم انتہائی کمزور ہیں، ہمارے پاس ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ جب موت کا تصور تمہارے ذہنوں میں رہے گا، جب موت کا تصور تمہارے ذہنوں میں رہے گا تو پھر لازمی بات ہے، اس بات کو تم ذہن میں رکھ لو، اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لو کہ فرض کرو کہ آج کی رات آخری رات ہونے والی ہے، تو پھر تمہارا کیا معاملہ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، تم کیا سوچو گے، تم کیا کرنا چاہو گے۔ لازمی نتیجہ ہے کہ تم چاہو گے کہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے اعمال کے سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ لیکن اگر وقت نہ ملے، کیونکہ موت کا وقت کب کہاں پر کس موڑ پر آ جائے اس بات کا کسی کو اندیشہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کے جو عذاب جو اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں، مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر چکے ہیں، مسلمان جو عمل شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے تھا اس دائرے سے پھلانگ کر آگے نکل چکے ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز کو ختم کر چکے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر چکے ہیں۔ اور پھر جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مکی دور تھا یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے کے دور میں جس طرح آپس میں خانہ جنگیاں ہوا کرتی تھی، اسی مال اور حب جاہ کی وجہ سے، اسی زمینوں کی وجہ سے، اسی جاہ کی وجہ سے، اسی مال کی وجہ سے جو آپس میں رشاکشی ہوا کرتی تھی، جس طرح قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی، آج بھی اسی مال کی محبت میں آج بھی ہم جو ہے سو اسی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ اگر کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ناجائز قتل کرتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے کا قتل، اس کا پھر انہیں قتل، اس کے بعد انہیں قتل، ایک دوسرے کا بدلہ لیتے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے خود جہنمی بن رہے ہیں۔ نہ دنیائی حاصل ہو رہی ہے، نہ دین آخرت حاصل ہو رہی ہے۔ تو ان آیات میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ تم نماز اور صبر سے مدد لو، تم صبر اور نماز سے مدد لو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جو کچھ بھی تم کما رکھا ہے، جو کچھ بھی تمہارے اپنے محلات ہیں، جو کچھ بھی تمہاری اپنی عمارتیں ہیں، جو کچھ بھی آرائش و آشائش کے سامان ہیں، وہ تمام آرائش و آشائش کے سامان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور جو حاصل کریں گے وہ اپنی زندگی تو عیش کی زندگی گزاریں گے، لیکن جواب تمہیں دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے صحیح سمجھ اور فکر اور فہم عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔